الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معمبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں. گزشتہ سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان ہوا تھا. آج انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی خلافت مبارکہ کے بارے میں گفتگو ہوگی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد صرف 6 مہینے خلافت کے فرائض سر انجام دیے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر امام حسن اور امام حسین نے بیعت کر لی. اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 41 سنہ ہجری میں آپ خلیفہ بنے اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 60 ہجری تک کم و بیش 20 سال تک آپ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے. اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، بہت ساری نئی چیزوں کا اجرا کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ اور امام حسن و حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. آپ کا ذکر خیر کیا کرتے اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر خیر سنا کرتے اور ان کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ انعامات و اکرامات سے بھی نوازتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے ہی آپ کی محبت ہی کا عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سادہ پرچہ خالی کاغذ دیا کہ آپ جو چاہیں اس میں شرائط تحریر کر دیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرائط تحریر کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شرائط ساری کی ساری بغیر تبدیلی کے قبول فرما لی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے عاشق رسول ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کچھ چیزیں آپ کے پاس تھیں جن چیزوں کو امیر معاویہ نے بوقت وفات قبر میں اپنے ساتھ رکھنے کی وصیت فرمائی. جو عاشق رسول نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے مثلا منہ مبارک، ناخن مبارک، قمیص مبارک اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے اتنی محبت کرتا ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہوں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق رسول صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سالانہ 1 لاکھ درہم دیا کرتے اور کئی مرتبہ تو اس سے زائد آپ عطا کر دیا کرتے تھے اور اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کچھ مال کی حاجت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وجہ سے ان کو نہ دیا
تو یہ حضرت علی سے اجازت لے کر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم ان کو پیش کر دیے. کیسی ان کو اہل بیت اطہار سے محبت تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام معاویہ ہے، اور معاویہ یہ ایسا پیارا نام ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر کئی مرتبہ آیا. حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی نام آپ کو پسند نہ آتا تو آپ اسے تبدیل کر دیا کرتے تھے. معاویہ یہ نام ایسا پیارا نام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر کئی مرتبہ آیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل نہیں فرمایا. معاویہ کے کئی خوبصورت معنی بھی ہیں. ایک معاویہ کا معنی ہے بہادر اور ایک معنی ہے بلند آواز والا. تو نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی جن کا نام معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد یہ بھی صحابی ہیں اور آپ بھی صحابی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کا لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہے، اور ایک آپ کا لقب ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار بھی آپ کا لقب ہے. شارح بخاری علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت بعثت مبارکہ سے حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے 5 سال پہلے تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سن 8 ہجری بمطابق 629 سن عیسوی میں حضور علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو سفیان قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ کے والد ابو سفیان متفقہ طور پر سردار بنائے گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن سن 7 ہجری بمطابق 628 سن عیسوی میں اسلام لائے، مگر مکہ والوں کے خوف سے آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تو وہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد امت کی خیر خواہی کا جو جذبہ آپ کے سینے میں تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جیش نامی ایک شخص کو صرف اس لیے خاص کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور پوچھے کہ آج کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی یا کوئی وفد تو نہیں آیا، تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری کرنے کے لیے ان کا نام لکھ لیا جائے. خود جا کر لوگوں کو بھیج کر لوگوں کی ضروریات کو پوچھا کرتے. اگر کسی کو ضرورت پیش آتی تو بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک لنگر خانہ قائم فرمایا جس میں حاجیوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت سے کس قدر محبت کرتے تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت کا عالم تو دیکھیے کہ سیدنا محمد بن ابو یعقوب فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ جب بھی امام حسین سے ملاقات فرماتے تو مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ یعنی خوش آمدید اے ابن رسول اللہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتے، اور سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں 3 لاکھ درہم پیش کرنے کا حکم ارشاد فرماتے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکومت قائم کی، جو لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا، اس کی بنیاد 7 اصولوں پر رکھی۔ وہ 7 اصول کون سے ہیں؟ سماعت کیجئے۔ آپ کی حکومت کا پہلا اصول تھا نیکی کی دعوت۔ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نیکی کی دعوت سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، بلکہ آپ خود بھی نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ آپ کی حکومت کا دوسرا اصول تھا کہ عہد کی پاسداری۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عہد کی بہت زیادہ پاسداری کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سے بعض کفار نے معاہدہ کیا کہ وہ اتنی رقم بطور جزیہ ادا کریں گے، لیکن انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اس کے باوجود امیر معاویہ نے ان کی جانب پیش قدمی نہیں فرمائی۔ جب آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دھوکے کا بدلہ دھوکے سے دینے سے بہتر ہے کہ دھوکے کا بدلہ عہد پورا کر کے دیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا تیسرا اصول تھا کہ شعائر اللہ سے محبت کی جائے۔ وہ تمام چیزیں جنہیں کسی اللہ والے سے نسبت حاصل ہو، ان کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ان سے دلوں کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس چیز کی بہت زیادہ قدر کرتے اور آپ اس کی وصیت بھی فرماتے، بلکہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ جو چیزیں، جو تبرکات نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، ان چیزوں کو میرے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا چوتھا اصول یہ تھا کہ مسائل کا ادراک اور ان کے حل کی کوشش کی جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدبرانہ سوچ کی برکت سے اٹھنے والے فتنوں کی آگ بجھی، فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہو گئی، جس کی وجہ سے تجارت اور نقل و حرکت میں بہت آسانی ہوئی اور لوگوں کی معاشی حالت بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو گئی۔ آپ کی حکومت کا پانچواں اصول تھا کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ ان کی مدبرانہ سوچ، ان کے فیصلوں، ان کے طور طریقوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ حکومت کرتے تھے۔ لوگوں کی ضروریات کا آپ خیال کیا کرتے تھے اور سابقہ جو دور میں بادشاہ گزرے، سابقہ دور میں جو بڑے بڑے حکمران گزرے، ان کا مطالعہ بھی آپ کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا چھٹا اصول تھا کہ مشورے کا خیر مقدم کیا کرتے۔ یاد رہے کہ مشورے سے مقصود ایسی راہ متعین کرنا ہوتی ہے جس پہ چل کر انسان اپنی منزل پر بآسانی پہنچ سکے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر اہم معاملے میں مشاورت ہی کے ذریعے فیصلہ فرماتے۔ اگر کوئی آپ کو مشورہ پیش کرتا تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی اور لوگ بلا جھجک اپنی رائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش گزار کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا ساتواں اصول یہ تھا کہ آپ بلا تکلف لوگوں کے مسائل کا ادراک کرتے اور لوگوں کی رائے کا احترام کرتے اور آپ بلا تکلف ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل کو بر وقت حل کرنے کے لیے پیغام رسانی کے نظام کو مزید بہتر بنا دیا، جس کی بدولت آپ شام جیسے دور دراز ملک میں تشریف فرما ہو کر بھی مکہ اور مدینہ میں موجود صحابہ کرام سے بذریعہ مکتوب استفادہ کرتے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کامیاب حکمرانی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ متقی اور پرہیزگار حضرات سے اہم مسائل میں بلا تکلف استفادہ کیا جائے۔ اس کی برکت سے مشکلات کا خاتمہ کرنے میں بے حد آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے معاملات جو بھی پیش آتے اس میں تقسیم کاری کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی حاجت پر ایک آدمی مقرر فرما دیا تاکہ آپ کو بر وقت لوگوں کے بارے میں خبر ملتی رہے۔ اسی طرح عوام کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے ہر وقت پیش نظر رہتا۔
کسی بھی منصب پر رہتے ہوئے سب سے زیادہ خیر خواہی کے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جذبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے مختلف جو گوشے ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کے ساتھ گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر رہے۔ 12 سال سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں پورے ملک شام کے والی رہے۔ پھر تقریباً 4 سال سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت میں اور 6 ماہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے۔ اس کے علاوہ 20 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے۔ یوں تقریباً 40 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سلطنت کے امیر ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی بھلائی کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، یعنی تم میں سے جو دوسروں کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی منصب حکومت ملتا تو اس حدیث کی عملی تصویر بن جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں عوام کی خیر خواہی کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ مثلا شام اور روم کے درمیان میں واقع ایک مراعش نامی علاقہ غیر آباد تھا، وہاں فوجی چھاؤنی قائم فرما دی۔ اسی طرح انترتوس، مرکیہ جیسے غیر آباد علاقے بھی آپ نے آباد فرمائے۔ نیز نئے آباد ہونے والے علاقوں میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر ان کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہری نظام متعارف کروایا۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور صاحبزادی سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مملوکہ زمین بیچ کر قرض ادا کرنے کی وصیت فرمائی تھی، لہذا سیدنا امیر معاویہ نے وہ جگہ مدینہ منورہ میں خرید کر اسے دارالقضاء کے لیے وقف فرما دیا۔ رعایا کی خبر گیری کا بھی امیر معاویہ نے بے حد منظم نظام بنایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی کام ایسے تھے جو پہلے نہیں تھے، وہ آپ نے ایجاد فرمائے۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے عید کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عید میں اذان دینا بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ نیز جس شخص نے تکبیر کے الفاظ کم کیے وہ امیر معاویہ ہی ہیں۔ عسکری اوائل میں کہتے ہیں کہ اسلام میں قاصد اور پیامبر سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر کیے۔ سب سے پہلے آپ ہی کو اس طرح سے سلام کیا گیا: السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ یرحمک اللہ۔ دفتری کاموں کے لیے آپ نے ہی سب سے پہلے مہر ایجاد کی اور مہر برداری کی خدمت پر عبداللہ بن اوس غسانی کو مقرر کیا۔ اس مہر پر یہ کندہ کروایا لکل عمل ثواب، کہ ہر عمل کے لیے ثواب ہے۔ مہر کا یہ طریقہ خلفائے بنی عباس میں بھی آخر تک رائج رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد میں سب سے پہلے آپ نے ہی چھوٹا سا حجرہ تعمیر کروایا اور آپ نے ہی سب سے پہلے غلاف کعبہ اتار کر دوسرا چڑھانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک غلاف کعبہ پر دوسرا چڑھا دیا جاتا، دوسرے پر تیسرا چڑھا دیا جاتا، غلاف کعبہ کو اتارا نہیں جاتا تھا۔ یہ آپ نے ہی پہلا طریقہ ایجاد کیا کہ پہلے والے غلاف کعبہ کو اتار کر نیا غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر سال غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے علاوہ بھی بے شمار کارنامے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ آئیے اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک
جو جو معاملات ہوئے، جو واقعات ہوئے، اس پر ایک سرسری طور پر نظر ڈالتے ہیں۔ سن 604 عیسوی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ ولادت بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوئی۔ سن 8 ہجری بمطابق 629 سنہ عیسوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سن 8 ہجری بمطابق 629 سنہ عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے عمرہ جعرانہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک حاصل فرمائے۔ سن 13 ہجری بمطابق 634 ہجری میں سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک لشکر پر مقرر فرما کر آپ کو شام کی جانب روانہ فرمایا۔ سن 13 ہجری بمطابق 634 عیسوی سیدنا یزید بن ابی سفیان آپ کے بھائی کے آپ ماتحت رہ کر سیدا، عرقہ، جبیل اور بیروت کی فتوحات میں آپ نے حصہ لیا اور عرقہ خود فتح فرمایا۔ سن 15 ہجری بمطابق 636 سنہ عیسوی سیدنا عمر فاروق نے قیصاریہ فتح کرنے کا حکم بذریعہ مکتوب دیا اور آپ نے ہی اسے فتح فرمایا۔ سن 15 ہجری بمطابق 634 عیسوی بیت المقدس والوں کے لیے صلح نامہ امیر معاویہ نے خود تحریر فرمایا۔ 17 ہجری سن 637 سنہ عیسوی میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے اردن کی فوجی چھانی پر آپ کو مقرر فرمایا۔ سن 18 ہجری بمطابق 639 سنہ عیسوی میں عہد فاروقی میں سیدنا یزید بن ابی سفیان کے وصال کے بعد آپ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ 33 سنہ ہجری بمطابق 653 عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت فرمائی، اور 21 ہجری بمطابق 641 سنہ عیسوی بلقا، فلسطین، انطاکیہ وغیرہ پر آپ کی تقرری ہوئی۔ 22 ہجری بمطابق 643 سنہ عیسوی 10,000 کے لشکر کے ساتھ اہل روم کے چند شہروں کو آپ نے فتح فرمایا۔ 23 ہجری بمطابق 643 عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے سروں کے ذریعے اسقلان فتح فرمایا۔ 27 ہجری سن 648 سنہ عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے عہد عثمانی میں پنسرین فتح فرمایا۔ 40 ہجری بمطابق 660 عیسوی سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ نے صلح فرمائی۔ 40 ہجری بمطابق 660 سنہ عیسوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت پر سیدنا امیر معاویہ نے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ 40 ہجری بمطابق سن 660 عیسوی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ 41 ہجری سن 661 سنہ عیسوی سیدنا امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت سونپی۔ اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا۔ 44 ہجری بمطابق 664 عیسوی ام المؤمنین سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان آپ کی بہن اور ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کا وصال ہوا۔ 45 ہجری بمطابق 665 سنہ عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے حج فرمایا، اور پھر 50 ہجری سن 670 عیسوی میں امیر معاویہ نے حج فرمایا۔ 50 ہجری بمطابق 670 سنہ عیسوی سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی التجا پر منبر رسول کو دمشق منتقل کرنے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ 59 ہجری بمطابق 669 سنہ عیسوی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر ان کے ورثاء کے لیے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ سن 60 ہجری بمطابق 680 سنہ عیسوی رجب المرجب نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال ایسے عمدہ اقوال ہیں کہ جن کی روشنی میں اگر زندگی بسر کی جائے تو ہماری زندگیاں ہی سنور جائیں۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آفت العلم النسیان، بھولنا علم کی آفت ہے۔ آفت العبادت الریا، ریاکاری یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یہ عبادت کے لیے آفت ہے۔ اور آفت اللب العجب یعنی خود پسندی عقل مندی کے لیے آفت ہے۔ آفت الاصلاح الشح یعنی لالچ اصلاح کے لیے آفت ہے۔ اور آفت السماحت التبذیر یعنی ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، یہ سخاوت کے لیے آفت ہے۔
اور آفت الجلدی الفحش یعنی بے حیائی طاقت اور ہمت کے لیے آفت ہے، آفت الحیاء الذل یعنی ذلت حیا کے لیے آفت ہے، اور آفت الظرف الاکثار یعنی ضرورت سے زائد برتن ہونا برتنوں کے لیے آفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر حالات طیبات، آپ کے خلافت کے بارے میں، آپ کے سیرت طیبہ کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان امیر معاویہ، اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت ہی معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام،